اللہ رب العزت کا ارشاد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ دوسری آیت جو ہم نے اللہ رب العزت کے کلام پاک میں سے پڑھی، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قل اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم، اللہ رب العزت تم سے محبت بھی کریں گے اور تمہارے گناہوں کے اوپر سے قلم معافی کا بھی پھیر دیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العزت بخشنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی مومن اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ اس کو مجھ سے محبت ہو۔ کس قدر محبت ہو؟ من والدہ، والد صاحب سے بھی زیادہ، وولدہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، والناس اجمعین، تمام کے تمام لوگوں سے بھی زیادہ مجھ سے محبت ہو، تب جا کے اس کا ایمان کامل اور مکمل اور پایہ تکمیل تک پہنچ سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس آیت پر اور اس حدیث پر عمل کا کس طرح حق ادا کیا، تھوڑا سا اس کو پرکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کو اپنے سانچے میں ڈالیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے صحابی، پہلے خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے جان، مال، تن، من، دن، سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ منورہ پر لٹا دیا تھا اور لٹانے کا پورا حق ادا کیا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے یہ الفاظ نکلے کہ یا اللہ اس رہتی دنیا میں نے سب کا حق ادا کر دیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا حق میں نبی بھی ادا نہیں کر سکا، روز محشر میرا اللہ میری طرف سے صدیق اکبر کو میرے احسان کا بدلہ چکائیں گے۔ اس قدر احسانات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ ان کو محبت کتنی تھی؟ ہم دو باتیں کریں گے آج انشاءاللہ، پھر انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے۔ ایک بات کریں گے محبت کی، دوسری بات کریں گے اتباع کی، دونوں ضروری ہیں۔ دونوں کیا ہیں؟ ضروری ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر محبت کرتے تھے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے، کلمہ پڑھا اور لوگوں کو دعوت دینا شروع کی، جب اس کی چاہت ہوئی کہ میں باہر نکلوں اور انفرادی اور اجتماعی طور پر ملاقات کر کے لوگوں کو دین کی طرف، اسلام کی طرف مدعو کروں، بلاؤں، جو ہی اس نے دعوت شروع کی لوگوں نے پتھراؤ برسانا شروع کیا اور ٹھیک ٹھاک طریقے سے مارا۔ قصہ مختصر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے، گھر لے جایا گیا، جو ہی ہوش میں آئے اماں نے دودھ کا پیالہ سامنے لایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم نہ میں کھانے کا ایک نوالا کھاؤں گا اور نہ پانی کا ایک گھونٹ پیوں گا، حالت پتہ نہیں چل جاتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں، پھر میں اس کے بعد کھاؤں گا اور پیوں گا۔ اماں اس وقت تک ایمان نہیں لائی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور صحابیہ کو بلایا، یہ بڑی سمجھدار خاتون تھیں، انہیں بلایا تو ان سے پوچھا کہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے گھر میں؟ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو دیکھا رونے لگے، اور صدیق اکبر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ بھی رونے لگے، دونوں طرف سے آنسو بہنے لگے۔ جواباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ
آپ کس بات سے پریشان ہو رہے ہیں کہ تیرے دوست کو اتنا زخمی کیا گیا، ناک سے خون نکل رہا ہے، اور اس طرح بے شمار زخم تھے. مجھے ان زخموں کی کوئی پرواہ نہیں ہے جب آپ سلامت ہیں. جب آپ سلامت ہیں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ بخیریت و عافیت ہیں. میں اپنے سارے کے سارے زخم بھول گیا. یہ بڑی محبت کی علامت ہے نا بھائی. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سیدنا حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے تھے. اپنے ابا سے آ کے کہا کہ جب تک آپ ایمان نہیں لائے تھے، میں ایمان نہیں لایا تھا، جنگ کے موقع پر میں نے آپ کو اپنے تلوار کے نیچے پا ہی لیا تھا، مگر باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت سے لبریز جو دل تھا، محبت سے لبریز جو زبان تھی، اس سے جو الفاظ نکلے وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے برابر ہیں. کہا کہ تو نے مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، اگر تو اس جنگ کے موقع پر میری تلوار کے سائے تلے آ جاتا، میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن سمجھ کے قتل کر دیتا، میں تجھے معاف نہیں کرتا. یہ تھی محبت، یہ تھی محبت. یہ تو جاندار تھے، انسان تھے. ابو جہل آتا ہے، کہتا ہے میری مٹھی میں کیا ہے، یہ گواہی دے گی، میں تمہاری رسالت کی گواہی دوں گا. سمجھ میں آ گئی؟ کنکر سے آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. کنکر نے سمجھ لیا اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، حدیث ہے کہ میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. ہم مدینہ سے تھوڑا سا باہر کی طرف نکلے قضاء حاجت کی وجہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت پیش آئی. جب دیکھا کوئی پردے کا ذریعہ نہیں ہے، پردے کی جگہ نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کو اشارہ کیا. درخت زمینوں کو چیرتے ہوئے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پردہ حائل ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہوئے. دوبارہ اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا زمینوں کو چیرتے ہوئے. کوئی فرضی کہانی نہیں ہے، ہاں سننے میں مزہ آتا ہے نا. یہ ایک طاقت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزے کی. دوبارہ اشارہ کیا اور زمینوں کو چیرتے ہوئے کہ اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جبل احد کی طرف، پہاڑ کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، ھذا جبل، یہ پہاڑ ہے، یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور یہ بات تو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ محبت کبھی یک طرفہ نہیں ہوتی. محبت کبھی یک طرفہ نہیں ہوتی، اور جو یک طرفہ ہوتی وہ جھوٹی ہوتی، دھوکے پر معمور ہوتی، اور کچھ نہیں ہوتا. تو یہ پہاڑ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا تھا، محبت کرتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. ایک موقع ایسے آیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے پانی پینے کے لیے نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن، اپنا مبارک لعاب اس کنویں میں ڈالا، وہ پانی سارا کا سارا ابھر کر اوپر آیا. اس پانی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا. ایک دبلی پتلی بری ہوئی بکری، نام و نشان تک نہیں تھا، وہم و گمان تک نہیں تھا کہ اس بکری میں بھی کبھی دودھ آئے گا، اس کے تھن بھی کبھی دودھ سے بھریں گے. دست نبوت جب پھرا، سارے کے سارے تھن دودھ سے بھر آئے. اس بکری نے پہچانا. ایک اونٹ آیا بڑبڑاتا ہوا، اپنے ہونٹ ہلاتا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر آ کر اپنا سر جھکایا اور آنسو بہانے لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا کہ کیوں رو رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا فلاں میرا مالک ہے، فلاں میرا مالک ہے، مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، چارہ کم دیتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اونٹ نے پہچانا، درخت نے پہچانا، پتھر نے پہچانا، کنکر نے پہچانا، گوہ نے پہچانا، پہاڑ نے پہچانا. نہیں پہچانا تو میں نے نہیں پہچانا. بڑی افسوس کی بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ساری کی ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے. وہ آئے جس کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جس کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مقدس ہستی جس کے چہرے کی قسم قرآن مجید کھائے، والضحیٰ، اس کے چہرے پر آ کر بدبخت تھوکتے ہیں، یہ تکلیف کس کے لیے برداشت کی ہے؟ میرے لیے، میرا ہر ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ ایک بدبخت سردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں چادر ڈالتا ہے اور گھسیٹتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، کھانسنے لگے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف کیوں برداشت کر لے؟ میرے لیے، مگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا۔ تو ہماری گفتگو چل رہی تھی محبت پر۔ اسی طرح دوسرے صحابی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے تھے۔ کئی مقامات قرآن مجید میں ایسے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا، عرش سے اللہ رب العزت نے قرآن اتارا، عرش سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید اتارا۔ ایسے ہی تو اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، بالفرض اگر کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ بھائی زور سے بولیں، عمر ہوتا۔ یہ محبت اللہ رب العزت کسی کے دل میں ڈالتے ہیں حضرت عمر کی، ورنہ جس کے نامہ اعمال میں اللہ رب العزت بدبختی، فسق، فجور، کفر لکھنا چاہتے ہیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی پہ آ جاتے ہیں، پتلا جلانے پہ آ جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ حدیث سنی کہ جب تک تم اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے، سارے کے سارے لوگوں سے مجھ سے زیادہ محبت نہیں کرتے، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر سوچا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تھوڑا سوچ کر آپ بول کیا رہے ہیں؟ کہا کہ بالکل یا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تو اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نفس کو ملامت کیا، اے عمر کے نفس، کیا تو اپنے آپ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا جناب رسول اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اب میں اپنے آپ سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن، کیا فرمایا؟ الآن، یعنی اب آپ کا ایمان بالکل کامل ہے، مکمل ہے۔ تو یہ محبت تھی، یہ کیا تھی؟ محبت۔ دوسری طرف آپ آ جائیں، اتباع کتنی کرتے تھے؟ محبت ایک طرف اور اتباع کتنی کرتے تھے؟ ایک مرتبہ طواف کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وہ استعلام کرنا ہوتا ہے، حجر اسود کو بوسہ دینا ہوتا ہے، جو عمرے پر حج پر گئے ہوں گے سب کو پتہ ہوگا۔ تو جب بوسہ دینے کا وقت آیا حجر اسود کو، جو ہی قریب ہوئے دوبارہ پیچھے ہٹے اور فرمایا واللہ، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، ان پتھروں کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، اب ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ لا تضر ولا تنفع، تیری ذات سے نہ مجھے کوئی فائدہ ہونے والا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان ہونے والا ہے، میں تمہارے سامنے جھکنے والا نہیں۔ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتا کہ یقبلک، کہ تجھے بوسہ دیا ہے، تو ما قبلتک، میں بھی کبھی تجھے بوسہ نہیں دیتا۔ یہ اتباع تھی، یہ کیا تھی؟ اتباع تھی۔ تو ہم محبت کے دعویٰ تو کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر اتباع بھی کرنی ہے، صرف ایک دن نہیں، 24 گھنٹے، صرف جمعے کے دن نہیں، پورا ہفتہ، ایک مہینہ نہیں، پورا سال ہم نے اتباع کرنی ہے۔ تو آج ہم اس مجلس میں سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم صحیح معنوں میں سب سے زیادہ محبت بھی کرتے ہیں اور اتباع بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ارادہ کرتے ہیں نا بھائی؟